باب خوف المومن، باب مضاف خوف المومن مضاف الیہ خبر، ھذا موضوع ھذا باب خوف، یہ ہے باب کی ترکیب، باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت۔ پہلے باب میں قیراس یا قیراتین یا ایک قیراس کہ جو جبل احد کے مانند ہو ثواب مل جائے گا، ایک قیرات ثواب میں یا دو قیرات، یعنی ثواب کا اعمال پر ذکر تھا کہ نیک اعمال پر اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس باب میں خوف و احباط کہ تمہیں ڈر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا عمل ضائع ہو، ختم ہو اور تمہیں پتہ نہ چلے۔ وہ ثواب کی جو تمہیں ملتا ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کی ضائع ہونے کا خوف و خطرہ تمہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ یہ ہے باب کا باب کے ساتھ مناسبت۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو ترجمہ ذکر کیا ہے۔ یہاں ترجمۃ الباب دو ہیں، ایک خوف المومن، ایک ترجمۃ الباب یہ، اور دوسرا وما يحذر من الإصرار على التقاط۔ ایک ترجمہ خوف المومن، دوسرا ترجمہ وما يحذر من الإصرار۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ وما يحذر یہ عطف ہے خوف المومن پر، خوف المومن معطوف علیہ، وما يحذر یہ معطوف۔ دونوں ترجموں کے درمیان میں تین آثار ذکر کیا ہے۔ قال ابراہیم التیمی ایک آثار، وقال ابن ابی ملیکہ دو آثار، ویذکر عن الحسن تین۔ دونوں ترجموں کے درمیان میں تین آثار ذکر کیا، اور ان تینوں آثار کا تعلق پہلے ترجمہ سے ہے، خوف المومن۔ یہ تین آثار کا تعلق پہلے ترجمۃ الباب سے، خوف مومن سے۔ ایک حدیث کے حدثنا قتیبہ، یہ عبادہ بن صامت کی حدیث ہے، اس کا تعلق بھی پہلے خوف المومن ترجمۃ الباب سے ہے۔ تین آثار ایک حدیث کا تعلق پہلے ترجمۃ الباب سے۔ اس حدیث کو لفظ نشر غیر مرتب کے طور پر ذکر کیا یہاں۔ دوسرا ترجمۃ الباب وما يحذر من الإصرار، اس ترجمۃ الباب کے لیے ایک آیات ایک حدیث ذکر کیا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ آیات ہے، اس کا تعلق اس دوسرے ترجمۃ الباب سے وما يحذر من الإصرار، اس کے ساتھ تعلق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پہلے جو حدیث ہے
حدثنی عبداللہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المشرک، اس حدیث کا بھی اس دوسرے ترجمۃ الباب سے اس کا تعلق ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ دو ترجمۃ الباب، 3 آثار، 1 آیات، 2 حدیثیں. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ 2 ترجمۃ الباب، 3 آثار، 1 آیات، 2 حدیثیں. تینوں آثار کا تعلق پہلے ترجمہ سے ہے. آیات اور 1 حدیث کا تعلق دوسرے ترجمہ سے ہے، اور دوسری جو حدیث عبادہ ہے اس کا تعلق بھی پہلے ترجمہ سے. پہلے ترجمہ سے 3 آثار 1 حدیث، اور دوسرے ترجمہ الباب میں 1 آیات 1 حدیث. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ 3 آثار، 1 آیات، یہ 4، 2 حدیثیں 6. سمجھا گیا یا نہیں؟ 3 آثار 1 حدیث کا تعلق پہلے باب سے، 1 آیات 1 حدیث کا دوسرے ترجمہ الباب سے تعلق ہے. بات سمجھتے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھو خوب اچھی طریقے سے، بات کو سمجھو. پہلی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. یہاں کتاب الایمان میں، پھر کتاب الآداب، کل بخاری شریف میں 2 جگہ یہ حدیث آئی. دوسری حدیث عبادہ بن صامت کی حدیث ہے، وہ 3 جگہ، یہاں کتاب الایمان، پھر کتاب الصوم، کتاب الآداب. پہلی حدیث 2 جگہ اور دوسری حدیث 3 جگہ. سمجھا گیا بھائی؟ خلاصہ باب کا سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ تو خلاصہ تھا. باب خوف المومن ان یحبط عملہ، مومن کو خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے عمل ضائع ہوں، وہو لا یشعر، اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرے اعمال ختم ہو گئے. یعنی اس کو خوف ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایسا عمل کرے کہ جس سے ان کی اعمال ختم ہو جائے، ایسا گناہ کرے کہ جس سے اس کے اعمال ختم ہو. گناہ کرنے سے نیک اعمال ختم نہیں ہوتے. ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور وہ گناہ کا بھی عمل کیا تو ان کی نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، ان کا ثواب اپنی جگہ پر ہے. جو گناہ ہے اس کا سزا اپنی جگہ پر. یہ نہیں ہے کہ گناہ کر لیا تو نیکی اس کے ختم ہو نہیں. وہ صرف کفر ہے کہ جس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، بس یاد رکھنا چاہیے. بات سمجھا یا نہیں؟ کفر ایسا عمل ہے کہ اس سے تمام نیکی ختم ہو جاتے. کفر کے بغیر اور گناہوں سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی ہے. نیکی اپنی جگہ پر ہے، اس کا ثواب، گناہ کا سزا اپنی جگہ ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے گناہ کو معاف کرے یا گناہ کا اس کو سزا دے. سمجھا گیا نا؟ تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کیا تو اس کے نیکیاں ختم ہو گئی. نہیں، سمجھ رہے گا نہیں بات؟ تو یہاں جو احباط عمل، تو اس سے مراد کفری عمل ہے. کفر کرے گا، سمجھا، تو اس کے سب گناہ پھر تمام نیکی ختم ہو جاتی.
بات سمجھ میں آ گیا؟ حبیت یحبط عالم عالموں کے باب سے، شعر یشعر نصر ینصرو کے باب سے. سمجھ رہے ہو کچھ؟ اچھا، یہ ساتھی مہمان ہے کیسا ہے؟ وہ کالی پگڑی والا. ہاں ہاں، ابھی داخلہ لیا ہے. وہ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو سمجھا کر اچھی طریقے سے. احباط عمل کہ نیکیاں مٹ جائے، ختم ہو، تو وہ صرف کون سے عمل سے؟ کفر سے ہوگا بس. باقی نیکیوں کو گناہ ختم نہیں کر سکتا. وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی جگہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو تھا ترجمۃ الباب. قال ابراہیم التیمی ایک، قال ابن ابی ملیکہ دو، یذکر عن الحسن تین. یہ تین آثار ہیں. ابراہیم نامی دو ہیں. ایک ہے ابراہیم تیمی اور دوسرا ہے ابراہیم نخعی. ابراہیم نامی دو ہے، ایک تیمی دوسرا نخعی. ابراہیم تیمی کیسا ہے؟ اگر ایک مہینہ تک بھی میں کچھ نہ کھاؤں پرواہ نہیں. ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ پورا مہینہ میں نے کچھ نہیں کھایا. سمجھا نا؟ تو کسی میں کوئی وصف خاصیت اللہ رکھتا ہے. تم ایسا نہیں تم ایک مہینے 3 دن نہیں کھایا مر جائے گا. سمجھا نا؟ یہ نہیں ہے کہ یہ میں اسی لیے بتاتا ہوں کہ آپ بھی ایسے کریں. یہاں توبہ کریں، بس صرف سنو. ابراہیم تیمی کے بارے میں دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے اس کو شہید کیا، اور دوسرا خلیفہ نے حکم دیا کہ ابراہیم نخعی کو گرفتار کر. جن کو آرڈر گرفتاری کا ملا تھا انہوں نے جا کر ابراہیم تیمی کو گرفتار کیا. مغالطہ میں غلطی بھی. ابراہیم تیمی سے لوگوں نے کہا کہ گرفتاری آپ کے لیے نہیں ہے، وہ ابراہیم نخعی کے لیے. تو آپ کہہ دیں کہ میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں، میں تیمی ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں ابھی اگر یہ کہوں گا تو اس کا گرفتاری کا میں سبب بن جاؤں گا. نہیں بتایا، صبر کیا، وہیں جیل میں وفات کی. سمجھا نا؟ تو ایسے بھی دنیا میں اللہ کے بندے گزرے ہیں. بات سمجھا؟ مجھے گرفتار کیا، مجھے یہاں گرفتار کیا.
کہ تم سپاہ صحابہ کے ہو. میں نے کہا وہ عبد الباقی بڑے تھے جو سپاہ صحابہ کا صدر ہے ضلع کوئٹہ کا. میں نہیں ہوں، میں دوسرا عبد الباقی ہوں. میں صبر نہیں کیا کہ میں نہ بساؤں. میں نے واویلا کیا کہ بابا میں وہ عبد الباقی نہیں ہوں سپاہ صحابہ والا، وہ عبد الباقی بڑے تھے. میں تو جمعیت علماء اسلام کا صوبائی جنرل سیکریٹری رہا ہوں جبکہ درخواستی امیر تھے. میں جمعیت علماء اسلام صوبہ بلوچستان کا جنرل سیکریٹری. درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جب امیر تھے اس وقت میں سپاہ صحابہ کا کہا ہوں مجھے خواہ. پھر بھی 2 ہفتہ تو مجھے انہوں نے رکھا. 2 ہفتے کے بعد پھر چھوڑ دیا. کیسا ہاں یہ واقعہ ہو رہی ہے جس پر کوئی سمجھ رہے ہو بات. یا تو ابراہیم 2 ہے، ایک تیمی دوسرا نخعی. ابراہیم تیمی فرماتے ہیں ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا مکذبا. فرمایا میں اپنی بات کا اور عمل کا موازنہ کرتا ہوں. میں اپنی بات کا عمل کا موازنہ کرتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں میرا عمل بھی اسی طرح ہے یا نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، کہ میرا قول میرے عمل سے موافق ہے یا نہیں. مانا میں وہ بات کرتا ہوں کہ جس پر میں عمل کروں، کہ میرے عمل میں میرے قول میں مخالفت نہ. سمجھ رہے؟ ایک ہے خشیت، دوسرا خوف. خشیت باطن کے اضطراب ڈر کو کہتے ہیں، خوف ظاہر. ان اکون مکذبا، اگر میرا قول میرے عمل کے خلاف ہو تو لوگ مجھے کہیں گے کہ تم تو جھوٹا ہے. اور بات اور کرتے ہو، عمل تمہارا اور ہے. مکذباً، یا پھر میں بھی جھوٹوں میں سے شمار ہو جاؤں گا. وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی. کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، سب ڈرتے تھے نفاق سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم منافق، کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق ہو، کہ ظاہر اور ہو باطن اور ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ نفاق پر تفصیل پہلے گزر چکا ہے. ما منہم احد، صحابہ میں سے فرمایا کوئی بھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ انہو علی ایمان جبریل و میکائیل. صحابہ نفاق سے ڈرتے تھے، جبریل و امین کے ایمان سے اپنا ایمان کو تشبیہ نہیں دیتے، کیونکہ جبریل و امین کے ایمان میں نفاق نہیں آ سکتا، اور نہ جبریل و میکائیل کے ایمان میں زوال آتا ہے. یہ معصوم ہے نفاق سے. انبیاء کرام جس طرح گناہ سے معصوم ہیں تو صحابہ یہ فرشتہ ملائکہ بھی
انبیاء معصوم ہے اور صحابہ محفوظ ہے. معصوم نہیں صحابہ، محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت فرماتے ہیں گناہ سے. تو جبریل و میکال کے ایمان میں نہ نفاق ہے، نہ ان کے ایمان کو زوال کا خطرہ ہے. مومن کا تو خطرہ ہے زوال کا، کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا یا ایمان اس کا زائل ہوگا، یا بغیر ایمان اس کے خاتمہ. وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ. حسن بصری فرماتے ہیں نفاق سے ڈرنے والا مومن ہے، مومن نفاق سے ڈرتا ہے. وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ. نفاق سے منافق امن میں ہے، وہ نہیں ڈرتا. جو نہیں ڈرتا ہے نفاق سے وہ منافق ہے، جو ڈرتا ہے وہ مومن ہے. تو مومن ہمیشہ خوف و رجا کے درمیان میں ہے. اللہ کی رحمتوں پر اس کو امید ہے، مواخذہ پر اس کو ڈر ہے. یہ ترجمہ، یہ 3 آثار اس پہلے ترجمہ کے ساتھ متعلق ہے. وما یحذر، یہ عطف ہے خوف مومن پر. یہ دوسرا ترجمۃ الباب ہے. تو دونوں معطوف علیہ کے درمیان میں آثار کو بطور جملہ معترضہ کے ذکر کر دیا. یہ 3 آثار کو معطوف علیہ کے درمیان بطور جملہ معترضہ کے ذکر کیا. وما يحذر من الإصرار على التقاتل. فرمایا کہ قتل اور عصیان نافرمانی پر اصرار سے یحذر آپ نے کو بچانا چاہیے کہ گناہ پر اصرار نہ کرے. اصرار سے آپ نے کو بچائے. مرقات میں لکھا ہے لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. گناہ صغیرہ پر اصرار کرے گا پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے. گناہ کبیرہ کر کے پھر استغفار کرے گا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، کبیرہ نہیں رہتا. استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں معاف ہو جاتا ہے، اور اصرار کے ساتھ بغیر توبہ کے تو گناہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما اصر من استغفر وإن عاد 70 مرہ. ما اصر من استغفر، جو گناہ کر کے استغفار کیا دن میں اگر 70 مرتبہ وہ گناہ کرے پھر بھی وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو توبہ کرے گا گناہ سے گویا کہ اس نے گناہ کیا نہیں. تو اصرار نہ کرنا چاہیے گناہ پر، معصیت پر. اصرار علی التقاتل، اصرار علی العصیان من غیر توبۃ، توبہ نہ کرے تو ایسے گناہ سے بچائے اپنے کو.
لقوله تعالی ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، فرمایا کہ جو گناہ پر اصرار نہ کرے، توبہ کرے، تو گویا کہ اس نے گناہ کیا نہیں۔ ما یحذر، یہ ترجمۃ الباب تھا، لم یصروا علی ما فعلوا، یہ آیات پیش کیا، یہ آیات کا اسی ترجمہ سے تعلق۔ اس کے بعد جو یہ حدیث ہے، یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ مطلق ذکر ہے۔ طبقہ صحابہ میں جب عبداللہ مطلق ہو تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہے۔ صحابہ کے طبقہ میں جب حسن مطلق ذکر ہو تو حسن بن علی مراد ہے۔ تابعین کے طبقہ میں اگر حسن مطلق ذکر ہو تو اس سے حسن بصری مراد ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں اعلیٰ تابعی، اور یہ درجہ ان کو کیوں ملا؟ فرمایا کانا سریرتہ علانیتہ سوا، کہ آپ کا ظاہر باطن سارا برابر تھا، کہ ظاہراً اور باطن اور وہ تو نفاق ہے، تو آپ کا جو بھی ظاہر تھا باطن بھی وہی، جو زبان سے بات کرتے عمل بھی اسی طرح، دل میں بھی وہی۔ تو مومن کا شان بھی یہی ہے کہ اس کے ظاہر باطن دونوں ایک جیسے ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور قتل کرنا اس کا کفر ہے۔ تو یہیں سے مرجیہ فرقہ پر امام بخاری رد کرنا چاہتے ہیں۔ قال سألت ابا وائل عن المرجیہ، مرجیہ فرقہ کے جو کہتے ہیں کہ صرف تصدیق قلبی کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں، اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان یہ دونوں کافی ہے۔ لا یضر مع الایمان معصیۃ کما لا تنفع مع الکفر طاعۃ، یہ ہے نظریہ مذہب مرجیہ کا، ان پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رد کر۔ سباب المسلم فسوق، یہ فسق ہے، فسق کا معنی ہے خروج عن الطاعت۔ قتالہ کفر، ایک تو معنی اس کا یہ ہے قاتل مسلمان کو قتل کرے، حلال سمجھے اس کے قتل کو، تو یہ قاتل کافر بن جاتا ہے۔ تو یہ قتالہ کفر مستحل کے لیے ہے کہ جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر قتل کرے گا وہ قاتل اسلام سے نکلے گا، کافر بن جائے گا، مخلد فی النار۔ ایک توجیہ ہے، اور اگر اس کو مسلمان سمجھ کر قتل کرتا ہے تو پھر قاتل کافر نہیں بنے گا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، گناہگار ہے۔ اگر تم لوگوں نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، توبہ کرو، توبہ کرو۔ مسلمان کو کافر کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ مسلمان کو آپ کہیں کافر۔ آگے انشاءاللہ آپ حدیث شریف میں پڑھیں گے، جو مسلمان کو کافر کہے گا، اگر وہ کافر نہیں، یہ کہنے والا خود کافر بن جائے گا۔
احتیاط کرنا چاہیے. آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم جس کو مسلمان بنائیں، مسلمان بنانا کافر بنانا آپ کے اختیار میں ہے. آگیا سمجھ میں؟ آپ کے ہاتھ میں مشین ہے، بس ٹپا لگاؤ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. توبہ کر توبہ کر. اے مولوی صاحب آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ جاہل تم ڈرتے ہیں، تم ملا نہیں ڈرتے ہو. تم لوگوں سے خدا بچائے، تم سے خدا پناہ دے. سمجھا گیا یا نہیں؟ تو ایک توجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان کو کافر وہ مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہے تو قاتل کافر. اور اگر اس کو قتل کو حلال نہیں سمجھتا، گناہ سمجھ کر کے قتل کرتا ہے، تو پھر کافر نہیں بنے گا، گناہ کبیرہ کا مرتکب. تو پھر معنی یہ ہوگا مسلمان کو قتل کرنا یہ کافر کا عمل ہے. مسلمان کو قتل نہیں کرتا. تم مسلمان قتل کرو گے تو مانا تم نے کافرانہ عمل کیا، کہ مسلمان کے شان نہیں کہ قتل کرے مسلمان کو. تم نے جو کیا ہے تم نے کافرانہ عمل کیا. توبہ کر اس سے. تو فرمایا کہ قتالہ کفر. بات سمجھ میں آ گئی؟